بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج پوری دنیا میں ایک ہی موضوع ہے اور وہ کرونا کا۔ ہر طرف کرونا ہی ہو رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان پر جب بھی کوئی آزمائش، تکلیف، پریشانی، مصیبت آئے تو اس کو جو ہے وہ اپنے دین کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس کا دین جو ہے وہ اس سلسلے میں اس کی کیا رہنمائی کرتا ہے اور اس سے جو ہے وہ کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا دین ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی وبا آئے، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنا چاہیے۔ مگر بدنصیبی کی بات ہے کہ آج ہم پر ایسے لوگ مسلط ہیں کہ جو ان کو ہدایات یہود و نصارہ کی طرف سے مل رہی ہیں، یا جس طرح یہود و نصارہ جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو احتیاطیں کر رہے ہیں، وہی من و عن جو ہے وہ ہم پر مسلط کی جا رہی ہیں۔ کوئی بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، جو بھی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور اس کو ٹالنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہے، اس سے ہمیں بچانا بھی اللہ پاک نے ہی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ حکمران اگر ان کا اسلام سے کچھ تعلق ہوتا، دین کی طرف کچھ ان کی رغبت ہوتی، توجہ ہوتی، تو یہ اعلان کرتے کہ ہمیں جو ہے وہ اس وقت اس مسئلے پر جو پریشانی ہے تو ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ قوم کو کہتے اور خود آگے لگتے کہ اجتماعی طور پہ جو ہے وہ توبہ کا جو ہے وہ اعلان کیا جاتا کہ بھی جیسے کوئی بہت بڑی گراؤنڈ ہے، مسجد ہے، بڑی مساجد ہیں، تو وہاں پہ جمع ہوں لوگ اور حکمران خود وہاں پہ آئیں، وہ وزیر اعظم ہو، صدر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، تو یہ بڑی بڑی مساجد یا بڑے بڑے جو پارکس ہیں، گراؤنڈز ہیں، اس میں یہ خود آتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو کہتے کہ یہ وقت جو ہے وہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مل جل کر توبہ بھی کرنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ دعا کو تو حدیث مبارکہ میں مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے، مگر عجیب بات ہے کہ اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا اور بس یہ ہے کہ آپ بالکل سب سے الگ تھلگ ہو جائیں، مسجدیں بند کر دی جائیں، جمعے کے لیے اکٹھے نہ ہوں۔ کیسی عجیب سی بات ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے تو پھر یہ دنیا کی 2.5 جماعتیں پڑے ہوئے جو ہیں یہ دین والے لوگوں کو تان کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ تو سوچنا یہ چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکمران جو ہے یہ خود آگے لگتے اور عوام کو اپنے پیچھے مطلب یہ کہ اس طرف چلاتے کہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جھک جائیں، رجوع کریں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مصیبت سے جو ہے وہ ہمیں نجات عطا فرمائے اور جو اس میں مبتلا ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ کیا کہا جا سکتا ہے، ابھی تک دنیا میں جو ہے وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، نہ اس کے علاج کا پتہ چل رہا ہے۔ بس یہی ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے اور آپ جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہو جائیں، تنہائی میں چلے جائیں، کسی سے نہ ملیں نہ جلیں۔ احتیاط جو کی جا سکتی ہے کرنی چاہیے، مگر ہمیں اپنے دین کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایسے دین کے پیروکار ہیں جو دین فطرت ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے ہمارا دین، اور کامل اور اکمل اور مکمل دین ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے دین کے مطابق جو ہے وہ ان معاملات کو لینا چاہیے۔ اور پھر یہی کہوں گا حکمرانوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جب رحمت ہوگی اور ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جب جھک جائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کہے کہ اشارہ ہونا تو کرونا کا پتہ ہی نہیں چلنا کہ کرونا کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی جو وبائیں ہوتی ہیں ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کا، اور پہلے وہ وبا پھیلتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ سارے منہ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیچھے جاتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو جو ہم انسانیت کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں ایسا ہوا، مطلب قوموں پر اس طرح کی وبائیں آئیں، اس وقت چونکہ اتنا
فاسٹ میڈیا نہیں تھا، اتنے مواصلات کے ذرائع نہیں تھے، تو وہ پتہ نہیں چلتا تھا. تو اب چونکہ ایک دنیا جو ہے گلوبل ویلیج بن چکا ہے، تو 1 منٹ میں پوری دنیا کی خبریں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہیں، اور ان لوگ جو سفر کرتے ہیں وہ بھی ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے اب جو ہے وہ اس کو ایک تو یہ ہے کہ وبا کو زیادہ مطلب محسوس بھی کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وبا پھیلتی بھی اسی طرح پھیل بھی رہی ہے. بہرحال یہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے رب کی طرف رجوع کریں. جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہی ہے. میں حیران ہوتا ہوں، دیکھو جو کافر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہماری نظر جو ہے وہ اوپر ہے، یعنی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، یعنی وہ اشارہ کریں کہ آسمان والے کی طرف ہے. اور وہ جہاں پر کہ وہ کوئی نماز نہیں ہو سکتی تھی، مسجدیں بند تھی، اسپین کے اندر 500 سال کے بعد جو ہے وہ اذان دی ہے، اور لوگوں نے حکومت کو کہا ہے، وہاں کے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے حکومت کو کہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کو کہا ہے. تو 500 سال کے بعد اسپین کے اندر اذان ہوئی ہے. وہ اذان کس لیے ہوئی ہے کہ مسلمان کافروں نے یہ دین، ہمارے دین کو کافروں نے پڑھا ہے کہ مسلمانوں پہ جب کوئی اس طرح کی مطلب مصیبت آتی ہے تو یہ بہت زیادہ اذانیں دیتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تو اب ایک طرف اس میں اسپین کا یہ ہے. جرمنی کے اندر وہ بھی نان مسلم ہے، تو وہاں پر بھی وہاں کے عوام نے جو ہے وہ لوگ حکومت کو کہا، تو وہاں پر جو ہے وہ مساجد میں لاؤڈ سپیکر پر جو ہے وہ اذانیں دی جا رہی ہیں. اور بی بی سی کے بہت سارے جو ان کے چینلز ہیں اس پر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اذان بھی نشر کی ہے، اور جمعے کے خطبات بھی جو ہے وہ انہوں نے براہ راست دکھائے ہیں. مگر ہمارے یہاں مسجدوں کو زبردستی بند کیا جا رہا ہے، جمعہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. اور ہمارے وزیر مذہبی امور، اس کی ایک میں نے تصویر اخبار میں دیکھی کہ وہ ایوان صدر میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور ایک امام ہے تو پیچھے 5 نمازی ہیں جو 5-5 فٹ کے فاصلے پر جو ہے وہ ایک صف میں جو ہے وہ جمعہ پڑھ رہے ہیں. عجیب بات ہے یار، ان کو اتنا بھی دین کا علم نہیں ہے کہ اس طرح تو جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ کہ بندہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو، یہ واجب ہے، سب کو پتا، کس کو نہیں پتا. یہ اس جو ہے وہ وفاقی وزیر جو مذہبی امور کا، اس کو نہیں پتا کہ یہ واجب ہے، تو اس طرح کیسے جماعت ہوتی ہے؟ پتہ نہیں یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ مطلب اپنی بہت زیادہ کوئی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دین پر لوگوں کو دین سے روک کر سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ہے یہ مصیبت ٹل جائے گی. افسوس ان کی عقل پہ، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا.